الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ليبتلي العبد لينظر كيف يعمل فإن رضي بورك له وإن لم يرض لم يبارك له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم بركة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجماعة بركة والصريد بركة والصخور بركة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین اور سامعات،
رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اہل ایمان، اہل تقوی، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے۔ اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کمائیں گے، چیزیں مہنگی کر کے بیچیں گے، عید کے لیے لوگ شاپنگ کریں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ بلکہ آخرت کی تیاری کا موسم بہار ہے، فصل ربیع ہے رمضان المبارک۔ 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں 6 مہینے قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کے روزے، تراویح، سحری، افطاری، تہجد، لیلۃ القدر میں عبادت، اعتکاف، صدقۃ الفطر سب قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جن کی ایمان کمزور ہیں، تقوی نہیں ہے، وہ 6 مہینے پہلے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے کیا بنے، سردی ہے، گرمی ہے۔ جس نے روزے رکھنے ہیں اس نے بھادوں اور ہاڑ کے بھی رکھنے ہیں، اور جس نے نہیں رکھنے اس نے ماہ کے بھی نہیں رکھنے۔ 6 مہینے پہلے فکر ہے کیا بہانہ ہوگا، پھر 6 مہینے بعد بدقسمت بیان کرتے ہیں، اتنی بھوک، اتنی پیاس۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دینا، پوری زندگی آدمی روزے رکھے تو ثواب برابر نہیں ہو سکتا، ایک روزہ۔ اس لیے موسم بہار آ رہا ہے، 12-13 دن رہ گئے ہیں۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ سب اہل ایمان اور ایمان بھی کامل والے، آپ کو آخرت کی فکر ہے، بیٹھے بیٹھے دل خوش ہو جائے رمضان آ رہا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور پریشان ہو جائے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہ رجب اس میں ہمیں برکتیں دے، شعبان میں ہمیں برکتیں دے۔ رمضان کے علاوہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور پھر یہ دعا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یہ سنت ہے۔ تو آپ بھی پہلے بھی دعا کرتے ہیں، اب بھی شروع کر دیں، اللہ شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے، خیریت کے ساتھ ہم روزے رکھ لیں۔ یہ دعا بار بار کرنی میرے آقا کی سنت ہے۔
بلکہ چونکہ سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ یہ دعا کرتے ہیں، تو خوشخبری ہے کہ جس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا وہ اگر ہم کریں گے تو حدیث میں آتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت کا ثواب، دوسرا متروکہ چھوڑی گئی سنت کو زندہ کرنا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، زبان سے کہنا آسان ہے اللہ اکبر، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس کی ذات و برکات، اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ذات ہے تو پھر وہ جزا دے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے، سزا دے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات انشاءاللہ العزیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ آیا، فرما اتاکم شہر مبارک، یہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ آج میں لفظ برکت پہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ برکت کیا چیز ہے اور کس کس میں برکت ہے۔ آیا ہمارے گھروں میں برکت ہے، ہماری زندگی میں برکت ہے، ہمارے عمل میں برکت ہے، ہماری روزی میں برکت ہے، ہمارے کاروبار میں برکت ہے، ہمارے بیانات میں برکت ہے، ہمارے علم میں برکت ہے، ہمارے بچوں میں برکت ہے، ہمارے گھروں میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو اللہ اور دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑی کمی ہے، ہم اس کو حاصل کریں۔ برکت کہتے ہیں تھوڑی سی چیز سارے مقصد پورے کر دے۔ میرا بیٹا فاروق بیٹھا ہے، گجرانوالے اپنا مستریوں کا کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس پرانی موٹر سائیکل، اسے لے بھی جائے لے بھی آئے، راستے میں خراب بھی نہ کرے، کسی کمزور کو ضعیف کو بٹھا بھی لے، اور ایک آدمی کے پاس پراڈو ہو لیکن وہ آسانی سے گجرانوالے نہ پہنچ سکے، نہ واپس آ سکے، اس کے لیے وبال بن جائے۔ اب موٹر سائیکل کی قیمت ایک مزدور کی، محنتی کی، اور پراڈو اور پجارو کی قیمت مقابلہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ اسے موٹر سائیکل لے گیا لے آیا، اس میں برکت ہے، اس پراڈو اور پجارو میں برکت نہیں ہے۔ ایک اور آسان سی مثال، ایک آدمی نے پیاز کے ساتھ اچار کے ساتھ روٹی کھائی، نہ معدے میں جلن ہے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوا، نہ شوگر کا مسئلہ بنا، نہ پیٹ کا مسئلہ بنا، کھا کے ہضم ہو گئی، کوئی پرابلم نہیں بنی۔ اور ایک آدمی نے بریانی کھائی، چرغے کھائے، مٹن کھایا، بیف کھایا، بڑا گوشت کھایا، کھانے کے بعد بلڈ پریشر ہائی، معدے میں تذابیت، بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، اس کے کھانے میں برکت نہیں۔
یہی کھانا ایک صحت مند نے کھایا، جتنا کھا گیا گوشت کچھ نہیں ہوا، اس میں برکت۔ اس بات کو سمجھیں، ہم نے نہیں سمجھا۔ برکت کیا چیز ہے؟ جو دے اللہ حلال وہ پورے فائدے کر جائے، یہ برکت ہے۔ بجائے فائدے کے نقصان کرے، یہ برکت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہر چیز میں برکت مانگنی ہے۔ کسی چیز میں اللہ برکت رکھ دے، تھوڑی ہے وہ کارآمد ہے، خدا نخواستہ برکت نہیں تو بہت زیادہ چیز بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کئی کم علم کم ہے لیکن عمل ہے، اللہ نے برکت دی تو ان کا تھوڑا علم مبارک ہو گیا، اور کئی دیکھے جن کے پاس بہت علم ہے، اللہ نے برکت نہیں دی، نہ دین کا کام لیا، نہ انہیں عمل کی توفیق دی، جیسے آئے ایسے چلے گئے۔ خدا را اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، دعا دیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی جانوں کو بد دعا نہیں دینی، اپنی اولاد کو نہیں دینی، اپنے مال مویشی کو نہیں دینی۔ ہو سکتا ہے کہ وقت قبولیت کا ہو، تم جذبات میں آ کے بد دعا دے دو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ دعا دو اور دعا بھی برکت کی دو۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک دعا ہے، میرے آقا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اور اللہ نے توفیق دی، میں عاجز بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیا کرو۔ اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی۔ نہیں یاد تو بعد میں لکھا لینا یا اردو میں یاد کر لو۔ اللہم اکثر مالی، اللہ رزق حلال زیادہ دے، وولدی، اولاد کی اولاد زیادہ دے، وبارک لی فیما آتیتنی، جو تو نے دیا تھوڑا ہے یا زیادہ اللہ اس میں برکت دے۔ یہ تین چیزیں اللہ سے مانگو، دیکھنا پھر اس کا کتنا فائدہ۔ ہر فرض نماز کے بعد یاد نہ رہے تو پھر کسی وقت جب بھی موقع ملے، اللہم اکثر مالی، ذرا سارے دورا دو ایک دفعہ تو عمل ہو جائے گا۔ اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی۔ اللہ مال زیادہ دے، اللہ رب العزت اولاد زیادہ دے، اللہ رب العزت جو دیا ہے اس میں برکت دے۔ برکت آ گئی تو سب کچھ آ گیا۔ یہ آ جائے تو 4 کلو والا 32 کنالے ہیں، برکت آ گئی تو یہ 32 بھی 3200 بن جائیں گے، اور برکت نہ آئی تو 3200 قلعے وہ 32 قلعے بھی نہیں ہوں گے۔ 1000 میں برکت آ گئی سیل میں تو وہ 1,00,000، اور 1,00,000 میں برکت نہ ہوئی تو وہ 1000 بھی نہیں۔ خدا را برکت مانگا کرو۔ میں نے 20 دفعہ یہ بات سنائی آپ کو اور کئی مجمعوں میں۔ میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، گجرانوالے آیا کچی میں، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی پرانی چھوٹی مسجد، اس میں حضرت کھڑے تھے۔ میں نے کہا حضرت میں اٹک سے آیا ہوں، فرمایا ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا جی میں اپنے بھائی کے گھر آیا ہوں، میں ناشتہ کر لیا ہے، میرے ایک استاذ ہیں، یہ نام ہے، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا میرا بھی سلام دینا اور کہنا اللہ برکت دے۔ میں بچہ تھا، مجھے اس وقت اس چیز کا ادراک نہیں ہوا، آج میں سوچتا ہوں
کہ ایک آدمی اگر بچی کو جہیز طاقت نہیں تو نہ دے یا تھوڑا دے، دل کی گہرائیوں سے کہہ دے اللہ تجھے برکت دے، جاؤ اللہ برکت دے دے تو سب کچھ بن جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے محبوب خطیب عطا اللہ بندیالوی حافظہ اللہ مجھے بتانے لگے کہ میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا۔ چھٹیاں ہوئی، سحری کے وقت میں اجازت لینے کے لیے گیا کہ میں جا رہا ہوں، دورہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کھڑے ہو کے ملے اور ایک بات کی، جا اللہ تجھے برکت دے۔ آج دیکھیں ان سے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں، اللہ والے نے برکت کی دعا دی تو آج کتنی برکت ہے۔ اپنے ماں باپ سے چاہے وہ گناہگار کیوں نہیں ہے، دعا لیا کرو اور عرض کیا کرو کہ دعا کرو اللہ برکت ہے۔ برکت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرما برکت کے خزانے میرے پاس ہیں اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہمارا پہلوان بھائی بیٹھا ہے، یہ کہے استاد جی یہ 1000 روپے اس میں کیسے برکت پڑے گی کہ آپ کہہ رہے ہو یہ لاکھ بھی بن سکتا ہے، یہ کروڑ بھی بن سکتا ہے، یہ 6 کروڑ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں برکت میرے ہاتھ میں ہے نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، برکت دینے پہ آؤں تیرے لاکھ کو کروڑوں بنا دوں، نہ تو پھر کروڑ کو لاکھ بھی نہ رہنے دوں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ سے برکت پاؤ۔ رمضان المبارک شہر مبارک، یہ مہینہ ہے مبارک، برکت بھرا۔ بچوں کے نام رکھتے ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عریکہ، ہاجرہ، خدیجہ، سارے اچھے نام ہیں۔ کسی بچے کا نام مبارک بھی رکھا کرو۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت بھرا، اللہ اسے برکت سے بھر دے۔ ایک بات میں یہ بھی سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں، مجھے اس بات کی زندگی میں بڑی خوشی ہے، شاید میں زندگی میں یہ بات کبھی نہ کی ہو جو اب کرنے لگا ہوں، وہ بھی موقع آیا تو میں فائدے کے لیے کرنے لگا ہوں۔ میری والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا نام تھا مبارک بی بی۔ ان کے اس نام کی وجہ سے کہ مبارک بی بی ان کا نام تھا، میں نے اپنے گھر میں، بہن بھائیوں میں، سب کے علم میں بڑی برکات دیکھی۔ یہ صرف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کسی بچے کا نام مبارک رکھنا، بچی کا نام مبارک رکھنا، یہ بہت اچھا فعل ہوتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ تو سمجھ رہے ہو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک برکت بھرا ہے، لیکن ذہن میں رکھنا مبارک نہیں کہنا، مبارک قرآن، رمضان، انسان، بیت اللہ، مدینہ منورہ، رمضان، لیلۃ القدر، لیکن مبارک اسم فاعل، برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے۔ البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے۔ نیک آدمی کی برکت ہوتی ہے، محلے میں ہوتی ہے، گھر سے نکل کے محلہ، محلے سے قصبے میں، قصبے سے شہر میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں بھی ایک آدمی کی برکت پھیل سکتی ہے۔ اب میں چند چیزیں بیان کروں گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ برکت پہ نظر رکھنی ہے زندگی میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں کئی حضرات بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن یہ ہے اگر غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے،
میرا گمان یہ ہے کہ وہ اس کا مصداق ہے۔ اللہ کرے وہ ہوں اور میں بھی ہوں، آپ سارے بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم برکتیں دیتے ہیں، دو شرطیں ہیں ان برکتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، فرما اگر بے شک بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور گناہوں سے بچتے، شرک، کفر، گناہ، معصیت، حرام، اس سے بچتے، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پہ کھول دیتے آسمان سے برکتوں کے دروازے اور زمین سے بھی برکتیں نازل کرتے۔ یہ دو شرطیں ہیں، ذرا سارے میری طرف دیکھو۔ آمنو عقیدہ صحیح ہے، شرک نہیں، کفر نہیں، ہی اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی حاضر و ناظر، اللہ ہی لجپال، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ عقیدہ درست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، قیامت برپا ہونے والی ہے، ملائکہ کے ساتھ یقین ہے، اچھی بری تقدیر کے ساتھ ایمان ہے، حوض کوثر قیامت کے دن ہوگی، پل صراط ہے، ساری چیز عقیدہ ہے۔ وَاتَّقَوْا اور پھر گناہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، بچتا ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئیں، اگر کسی سید میں نہ ہو اللہ برکت نہیں دے گا، اور کسی میراثی میں آ جائیں، کسی اس میں آ جائیں جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ایمان آ جائے، وَاتَّقَوْا اور تقوی آ جائے۔ میری تقریر میں کوشش ہوتی ہے کہ فکر آخرت یاد کراؤ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس طرح ہر کسی پہ آ چکا ہے جو چلے گئے ہیں، یہ محلہ بھی ہوگا، یہ آپ کے گھر بھی ہوں گے، آپ کے بیڈ بھی ہوں گے، آپ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی، آپ کے ریوالور بھی گھر میں پڑے ہوں گے، آپ کے سوٹ بھی گھر میں ہوں گے، شاید پرانی جوتیاں بھی ہوں گی، آپ کا شناختی کارڈ بھی ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بھی گھر میں پڑا ہوگا، شاید آپ کی بیوی بھی گھر میں ہوگی، بچے بھی ہوں گے، سردی گرمی کا لباس پڑا ہوگا، لیکن آپ اور ہم گھر میں نہیں ہوں گے، بڑی جلدی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اگر انسان میں یہ چیزیں آ جائیں زندگی بن گئی، ورنہ زندگی نہیں، شرمندگی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرما ہم آسمان سے بھی برکتیں اتاریں، ہم زمین سے بھی برکتیں نکالیں، زمین سے جو اگے برکت، آسمان سے جو آئے بارش آ رہی، رحمتیں آ رہی، برکت ہی برکت ہے۔ اب ایک اور چیز سنانے لگا ہوں حدیث کے حوالے سے، حیدری باہر چلا جاؤ، جس میں برکت ہے۔ کیا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حشام بن حسان سے سنا کہ جب آقا علیہ السلام چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اب دیکھنا برکتیں شروع کی نا کہ کس کس میں برکت۔ یہ چاند جو نظر آتا ہے شعبان کا، رمضان کا، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، اس میں بھی سنت ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے تھے اللہم اجعلہ شہر برکت، اللہ برکت والا مہینہ بنا دے۔ تو معلوم ہوا برکت اتنی ضروری ہے، صرف رمضان نہیں، جس چاند کو دیکھو اللہ برکت والا بنا دے، ونور روشنی والا بنا دے،
وَأَجْرٍ، اس میں اجر دے، میں نیکیاں کروں گا، وَمُعَافَاتٍ، اللہ خیریت دینا، اللہم انکا قاسم بین عبادک فی خیرا، اللہ تو اپنے بندوں میں برکتیں تقسیم کرتا ہے، ہمارے مقدر میں بھی برکتیں کر دیں۔ تو چاند دیکھتے وقت جو دعا ہے اس میں بھی برکت کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا، جس طرح کے کئی بزرگ سناتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ منجی کو کتنا پانی چاہیے، اگلے نے شروع کر دیا پانی 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 پانی، اس نے کہا بس بھی کر، اس نے کہا تو نے پوچھا نا تو بس کروں تو منجی خشک ہوتی ہے، مقصد یہ تھا کہ بڑا پانی دینا پڑتا ہے منجی کو۔ ہاں کذا اگر برکت چاہیے تو کوئی ایسی چیز اچھی ایسی نہیں کہ جس میں ہم اللہ سے برکت نہ مانگیں۔ میرے آقا نے شادی کے موقع پہ فرمایا اگر برکت حاصل کرنی ہے تو آؤ تمہیں اس میں بھی میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس برکتاً ایسرہن مؤونتاً، کیونکہ میں نے رمضان مبارک، اس مبارک کی وضاحت کر رہا ہوں کہ برکت کس کو کہتے ہیں۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کون سی عورت میں زیادہ برکت ہے، دیکھا قد کی بڑی، اس کا ذکر نہیں کیا، قد میں چھوٹی، اس کا ذکر نہیں کیا، موٹی پتلی کا ذکر نہیں کیا، امیر اور غریب کا ذکر نہیں کیا، ایم اے اور ڈبل ایم اے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا فرما اعظم الناس برکہ، عورتوں میں سے زیادہ برکت والی کون سی عورت ہے؟ ایسرہن مؤونتاً، جس عورت کا مار کم ہو، شادی میں تکلفات کم ہوں، ہاکذا مسجد میں نکاح ہو اور سادگی سے ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس جوڑے کو دیکھنا پھر کتنی برکات ہو۔ اور جہاں یہ ہو کہ 10 سال کے بعد ابھی ولیمے کے کھانے کے پیسے ادا نہیں ہوئے، وہ جو دکھلاوے کے لیے کار دی تھی جن سے ادھار لیا تھا وہ رو رہے ہیں، اور جس کرانے کی دکان سے مثالیں لیے تھے وہ بھی رو رہے ہیں، اور اس کی مشہوری ہو گئی کہ بہت زبردست شادی کی ہے، اس میں بالکل برکت نہیں ہوگی۔ برکت ہوگی ایسرہن مؤونہ، جس شادی میں مشقتیں کم ہوں اس میں برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ آج شادی ہوئی کل بربادی ہو گئی، اگر اور وجہ ہے تو یہ بھی سوچنا ہے معاشرے میں وہ ایسا کام تو نہیں ہوا۔ آج وہ بدبخت اور لعنتی لوگ موجود ہیں، ولیمے کا موقع ہے تو کچھ لوگ خاص ہیں، ان کے لیے کھانا تو چلو وہی ہے لیکن شراب کا انتظام ہے معاذ اللہ، اور کئی حرام چیزوں کا انتظام ہے۔ پھر ایسی شادی برکت ہوگی، اولاد درجنوں سے ہو جائے گی، لیکن سب پھر اسی طرح بدبخت پیدا ہوں گے۔ اور جس شادی میں یہ ہوگا یار نکاح مسجد میں ہو، کوئی نیک آدمی نکاح پڑھائے سنت کے مطابق، یار تقسیم میں چھوارے بھی ہونے چاہیے، یار دعا ہونی چاہیے، پھر فلاں نہیں رشتہ دار لیکن بیوہ ہے، فلاں نہیں رشتہ دار نہ اس نے بلایا لیکن یتیم ہے، فلاں یار جیسا بھی ہے پتہ نہیں کس قوم کا ہے، میں نے دیکھا ہے پکا نمازی ہے غریب ہے، پھر دیکھنا اس شادی میں کتنی برکات ہوگی۔ تو برکت برکت برکت، ہر جگہ برکت ہوگی۔ آؤ ایک کتاب ہے المراسیل، ابو داؤد رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، وہ ایک چیز میں اور برکت کا ذکر کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے، ذرا سن لیں۔ عن خالد بن ابی مالک قال بایعت محمد بن سعید سلعۃ
فقال ہات یدک وماسکک فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ فی المماسکۃ. سمجھنا حدیث کو. فرمایا خالد بن ابو مالک کہتے ہیں میں نے محمد بن سعید سے سودا کیا کسی چیز کا، وہ بھی مرد ہے اور اگلا بھی مرد ہے، یہ نہیں کہ ادھر مرد ہے آگے عورت ہے، یا یہ عورت ہے خریدنے والی وہ مرد ہے، وہ اس میں نہیں ہے. عورت سے چیز لے تب اس سنت پہ عمل ہوگا، مرد سے چیز لے پھر اس میں اس سنت پہ عمل ہوگا. فرمایا کہ میں نے کوئی خرید و فروخت کی تو بعد میں وہ صحابی فرماتے ہاتھ آگے کر، میں نے ہاتھ آگے کی تو مصافحہ کیا. ہم دونوں نے مصافحہ کیا سودے کے بعد کہ جانے لگے مصافحہ کر لیں. آج بل کی فکر ہوتی ہے، اس سنت پہ عمل نہیں ہے. لیکن میرے نوجوانوں مجھے تم پہ ناز ہے، جہاں پیدا ہوئی ہو یہاں ہی کاروبار کر رہے ہو، اللہ تم پہ راضی ہے. نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اچھی مجلس سے اٹینڈ کیا کرو. جو آدمی جہاں پیدا ہو وہاں ہی رزق کا انتظام ہو جائے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے. فرمایا جب میں جدا ہونے لگا مجھے کہا ہاتھ ملائیں، ہم نے ہاتھ ملائے. کہنے لگا یار میں نے ویسے نہیں کہا، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ فی المماسحہ. میرے آقا نے فرمایا برکت مصافحے میں ہے، جہاں بھی ہو تو مصافحہ کر لیا کرو. خرید و فروخت میں میرے آقا مصافحہ کرتے تھے، ہم بھی مصافحہ کرتے. اس لیے کوشش کیا کرو اس سنت پہ بھی عمل کرنے میں، اس میں برکت ہے. آؤ ایک اور مقام برکت کے حوالے سے کہ برکت کیا چیز ہے، وہ یہ ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلاک الاصابع والسقف وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ. رواہ مسلم. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اللہ کو منظور ہوا تو رمضان المبارک کے بعد آپ کے اس چھوٹے سے ادارے میں دورہ حدیث شریف ہوگا، اور اس میں بخاری و مسلم یہ عاجز طالب علم پڑھائے گا. دعا کرنا اللہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کھانا کھاؤ انگلیوں کو چاٹو. ہاتھ کھڑے نہ کرنا. میں اگر یہاں پوچھوں تو کون عمل کرتا ہے؟ کچھ لوگ میرے علم میں ہیں، کچھ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی کیا بات ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں گئے، روٹی کا ٹکڑا گرا، اس کو اٹھا کے کھایا. خادم نے کہا حضرت یہ لوگ کیا کہیں گے، آپ ٹکڑا اٹھا کے کھا رہے ہو. فرما اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑوں. یہ جو گرا ہوا لقمہ ہے اس کو کھانا، رزق گرا ہوا. فرما جب نبی علیہ السلام نے فرما برکت ہے میں اس کو کیوں چھوڑوں. تو آپ دیکھا مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے امرا حکم دیا بلاک الاصابع، انگلیوں کو چاٹا کرو، والسقف، اور پیالے کو بھی صاف کیا کرو. اگر زبان کے ساتھ نہیں چاٹ سکتے تو انگلیوں سے. والسقف، پیالے کو، برتن کو، پلیٹ کو صاف کیا کرو. وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ. میرے آقا نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کس میں برکت ہے. ہو سکتا ہے آخری لقمے میں برکت ہو سکتا ہے درمیان میں برکت ہو سکتا ہے وہ جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہے کھانا اس میں برکت ہو. آج سے شروع کرو. بیگم مذاق نہیں کرے گی، گھر والے مذاق نہیں کریں گے، دوست مذاق کریں گے یا کوئی کرے گا، پرواہ نہیں کرنی. جس سنت ادا کرنے میں لوگ مذاق کریں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. خدا را اس سنت پہ عمل کرو. آج میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، سب کی میں قدر کرتا ہوں. اور یاد رکھنا جو آدمی علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اسے حقیقی عزت عطا کرتے ہیں.
اور جو علماء کی ناقدری کرتا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں نے اولیاء اللہ علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ میں سب علماء کی قدر کرتا ہوں، سب خطباء کی، سب مجھ سے بہتر ہیں، لیکن میں اپنے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، چاول کھائے، روٹی کھائی، کوئی چیز کھائی، بعد میں واضح طور پہ انگلیوں کو چاٹ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ خدا را نوجوانوں، اس سنت پہ عمل شروع کرو، کہو انشاءاللہ۔ آؤ، ایک اور برکت کا مقام ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سنانے لگا ہوں۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اور بہت مشکل ہے، بخاری شریف سے بھی مشکل ہے، مسلم شریف سے بھی مشکل ہے، ترمذی شریف سے بھی مشکل ہے، ابو داؤد شریف کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اذا وضع الطعام، جب کھانا رکھا جائے، قربان جاؤں ان لوگوں پہ کہ کتنی محنت کی، ہمیں نبی علیہ السلام کی ہر سنت بتائی ہے کہ فرمایا اذا وضع الطعام، جب کھانا رکھا جائے، رکھ دیا، فَكُلُوا مِنْ خَافَتِهِ، فرمایا کناروں سے کھاؤ، پلیٹ کے پہلے کناروں سے کھاؤ، ارد گرد سے کھاؤ، جو درمیان ہے، چوٹی ہے، اس کو آخر میں کھانا، فرمایا اس میں بھی برکت ہوگی۔ میرے آقا نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ انہاں پلیٹ سامنے آئے، پہلے کنارے کنارے سے کھاؤ، پھر درمیان سے کھانا۔ اللہ کے پیغمبر کیوں؟ فرمایا اس میں برکت ہے۔ آگے چلو، ایک اور چیز بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف اور مسلم شریف، گھڑی کی طرف نہ دیکھو، میرے سامنے بھی گھڑی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف، ناراض نہ ہونا، آج کئی دلچسپ محفلیں، وہاں جاتے ہو گھڑی کو نہیں دیکھتے ہو، اور مسجد میں آ کے گھڑی پہ نظر ہوتی ہے، معذرت یہ نہ کیا کرو، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آرام کریں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ریسٹ کریں، لیکن اسی میں سکون ہے کہ آپ کی خدمت کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، جمعے پڑھاتے رہیں، سوال و جواب کرتے رہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ انشاءاللہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ مسجد میں خوش بیٹھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب۔ جب زندگی میں وہ موقع آ گیا کہ دل لگے مسجد میں کہ بس یار مسجد میں بیٹھا رہوں، فقیر کی طرف سے مبارک قبول کر لو ایڈوانس، وہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تم پہ راضی ہے۔ میرے ایک شاگرد سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس ایک پرندہ بیٹھا ہے اور میں کھا رہا ہوں تو وہ بھی کھا رہا ہے ساتھ، تو ان میرے شاگرد نے کہا آج آپ سارا دن مسجد میں گزاریں، خواب ایسی بتانی چاہیے۔ وہ مسجد میں بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے کہا تھا سارا دن بیٹھنا، وہ دن کے کچھ حصے میں باہر گیا، فوت ہو گیا۔ تو اس میرے شاگرد نے کہا اس کی تعبیر یہ تھی اس پہ موت آنے والی ہے، میں واضح بتا نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہا تھا مسجد میں بیٹھنا سارا دن، میرا خیال یہ تھا کہ اس کی روح مسجد میں قبض ہو، کیونکہ خوابوں کی تعبیریں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی قسمت نہیں تھی، ثواب مل گیا ہوگا۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسجد میں جب دل لگنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے تھے نا ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے تو اسے کہتے تھے خمامت المسجد، یہ مسجد کا کبوتر ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کالوتد، میخ بن جائے آدمی مسجد میں، دل مسجد میں لگے، بس میں مسجد میں بیٹھوں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھنا بخاری و مسلم کی روایت سنانے لگا ہوں۔ ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا البرکۃ فی نواس الحیل، فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں نا ان کی پیشانیاں، ان میں بھی برکت ہے، لیکن وہ گھوڑا نہیں جو محرم میں نکالا جاتا ہے، وہ گھوڑا نہیں جس پہ نیزہ بازی ہو رہی ہے اور شرطیں لگ رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، ساتھ ڈھول ہے، بینڈ ہے،
شرطیں ہیں۔ اس گھوڑے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ برکت گھوڑے کی پیشانی میں ہے؟ آج اگر کوئی گھوڑا رکھے شوق کے لیے اور جہاد کے لیے اور سنت سمجھ کے، اس کے گھر میں برکات ہوں گی۔ یہ چکرمداز والے ہمارے حکیم عبدالحق صاحب، سب کہو اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ۔ جب بھی میں دوا لینے کے لیے جاتا تو دوا بھی دیتے اور ساتھ خدمت بھی کرتے، وہ علماء کی خدمت کرتے تھے۔ وہ دور تھا 50 اور 100 روپے بڑی چیز، تو علماء کے جیب میں پیسے بھی ڈالتے تھے۔ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، اور ان کی ہدایت کا سبب بھی فرماتے تھے یہ مدرسہ بنا ہے۔ فرماتے میں مشرک تھا، اس مدرسے کا سالانہ جلسہ سنا، حضرت شیخ وغیرہ کی تقریر سنی، اللہ نے مجھے توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ انہوں نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی، گھوڑی پہ سفر کرتے تھے، میں نے دیکھا۔ اس لیے میں ترغیب دلا رہا ہوں نوجوانوں، آج چاہتے ہو بڑی مہنگی گاڑی ہو، اللہ اس سے بھی مہنگی دے۔ اس دن میرا ایک بیٹا گاڑی لے کے ادھر میں بیٹھا، اس میں نے اس کو کہا میری دعا اللہ تجھے ہیلی کاپٹر دے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کبھی یہ سواری گھوڑا یا گھوڑی ضرور رکھو۔ کیوں؟ یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھوڑوں کے باقاعدہ نام تھے، تو کیا فرمایا؟ البرکت فی نواس الحیل، گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے۔ کیوں کہ اصل میں گھوڑا یہ حلال نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جہاد کے لیے ہے، اور جہاد میں اگر ایک رسی بھی کام آنے والی ہے تو رب عرش معلی سے اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ فرما جو گھوڑے ہانپ کی دوڑتے ہیں، ٹاپ مار کے آگ نکالتے ہیں، دشمن کی جماعتوں میں گھس جاتے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، دشمن پہ غالب آ رہے ہوتے ہیں، فرما میں ان کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ یار گھوڑے کی قسم اللہ نے اٹھائی کہ جہاد میں کام آیا، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر جہاد کے لیے کوشش کریں گے، اگر شہادت مانگیں گے اور جذبہ جہاد رکھیں گے، مجاہدین سے محبت رکھیں گے، تو گھوڑے کی قسمیں اٹھانے والا ہمیں کتنا بڑا مقام دے گا۔ اس پہ بھی کوئی ارادہ کر لو۔ جاوید، فاروق، جتنے بیٹھے ہو، بولے زندگی میں اللہ موقع دے تو گھوڑا یا گھوڑی لینی ہے۔ کیوں؟ البرکت فی نواس الحیل، 1 مہینہ لے کے بیچ دینا۔ کیوں؟ یار سنت پہ عمل ہو گیا ہے۔ آگے ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، کنز العمال میرے پاس پڑی ہے، ہمارے امیر صاحب مولانا طیب طاہری اس کتاب کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے کنز العمال، ہمارے مدرسے میں ہے، مدرسے کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے عن عطاء قال ابن عباس لا وضوء مما مست النار انما النار برکہ والنار لا تخل من شیء ولا تحرم۔ حضرت عطا فرماتے آؤ تمہیں ایک اور چیز بتاتے ہیں جس میں برکت ہے۔ اب پوری بات سمجھو گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ کیا فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو چیز آگ پہ پکے نا اس کو کھاؤ تو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، لہذا سالن کھایا دوبارہ وضو کرو، روٹی بھی آگ پہ پکتی ہے وضو ہے، وہ کھا لی آگ پہ پکی ہوئی پھر وضو کرو۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس پہ، یہ اختلاف ہے، لیکن آگ پہ پکی ہوئی چیز اس میں وضو نہیں ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا دودھ پیو تو وضو کرو۔ اب کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کرنا ہے۔ اس وضو سے مراد ناقص وضو ہے کہ ہاتھ دھو لو، کلی کر لو تاکہ وہ جو تری لگی ہے نا وہ نماز میں خلل نہ دے۔ دودھ پیا ہے کلی کر لو، منہ صاف کر لو۔ تو عطا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لا وضوء مما مست النار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں مطلب غلط سمجھتے ہو، سن لو،
آگ پہ پکی ہوئی چیز اس میں وضو نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، غلط مسئلہ ہے۔ آگے کیا فرما، انما النار برکہ، جو آگ جلائی جاتی ہے کھانا پکانے کے لیے، ماں بہن پکاتی، کوئی پکوان پکاتا ہے، باورچی، کوئی بھی جب آگ جلائی جائے، کیوں؟ کھانا پکانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما النار برکہ، یہ جو آگ کھانے کے لیے ہے یہ برکت ہے۔ دیکھو میں نے پہلے دعویٰ کیا ہے کہ مہینہ آ رہا ہے مبارک، اور برکت کو سمجھو کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اللہ سے برکت نہیں مانگنی ہے۔ اب یہ آگ جو کھانے کے لیے پکائی ہے، انما النار برکہ، آگ تو ایک برکت ہے۔ ایک اور سننا، کنز الاموال میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اللہ لیبتلی العبد لینظر کیف یعمل، اللہ بندے کو آزماتا ہے کون کون سا عمل کرے گا۔ جب آزماتا ہے نا، آدمی آزمائش میں راضی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے اللہ جیسے تو کرے میں راضی ہوں، بورے کا برکت دی جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے کرنے پہ راضی ہو کہ اللہ نے جو کیا، بورے کا برکت۔ میرا بیٹا نوید بیٹھا ہے، والدہ فوت ہو گئی، چند ہفتے ہوئے، یاد آئی، بس یہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن والدہ محترمہ فوت ہوئی، وہ سارا ثواب جو اس دن صبر کا ملے گا آج بھی ملے گا۔ فرمایا جس عمل پہ انسان راضی ہو جائے، اللہ جو کرے بس، اللہ فرماتا ہے جا پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور خدا نخواستہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں بے برکتیاں نازل کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث سناؤں گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو، موضوع چل رہا ہے برکت کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور معاویہ کا میں نے چمکتا ہوا ستارہ، میں اپنی زبان سے وہ لفظ ہی نہیں نکال سکتا کہ جو شیعہ حضرات وغیرہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں معاویہ نام پہ، اپنے بیٹوں کے، پوتوں کے، نواسوں کے نام معاویہ رکھنے ہیں، مسجدوں کے نام بھی معاویہ رکھنے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ سے روایت ہے، میں نے آقا سے سنا، فرمایا انما انا خازن، میں تو یار ایک خزانچی ہوں، وانما یؤتی اللہ، اللہ دیتا ہے، میں اس غنیمت وغیرہ کو تقسیم کرتا ہوں۔ فمن آتیتہ عطان وانا بہ طیب النفس بورک لہ فی، مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں کسی کو دوں اور میں خوشی سے دوں، یہ لے لے، فرما اگلے کے لیے بڑی برکتیں ہوں گی، اور جب میں دوں اور میں ناراض ہو کے دوں، میرا دل نہ ہو اگلا مجبور کر رہا ہو، فرما کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ جو لاکھوں کی رشوت لیتے ہیں، یہ جو مہنگی چیز اگلا مجبور ہے وہ لے رہا ہے، یہ جو ادھار میں بہت سارے نفع رکھتے ہیں، دینے والا خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، جتنی بھی سیل ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے کیسی بات سمجھائی کہ جب کوئی تمہیں دے اور خوشی سے دے اس میں برکت ہوگی، جب زبردستی لوگے اور ناجائز لوگے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ روایت مسلم شریف میں آئی ہے۔ ایک اور سن لیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زمانہ طالب علمی میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، اب بھی تقریر نہیں آتی، طالب علم ہوں، گزارا کر لیتا ہوں، اس وقت تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا، اور آگے جو صف بیٹھی ہوتی تھی چند بابوں کی صف تھی، جتنا میں پڑھا ہوا اتنے وہ سمجھدار۔ جس دن مطالعہ نہیں ہوتا تھا تو میں نماز کا موضوع شروع کر دیتا تھا، تو بابے واہ واہ کرتے تھے کہ آج بڑا زبردست مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو میں تقریر کر رہا تھا جمعے پہ، تو میں اس انداز سے کر رہا تھا کہ آگے چلو آگے چلو، یہ مسئلہ بیان کیا، پھر میں نے کہا اب آگے چلو، تو ایک بابا بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے آگے نہ چلو، اب خطبے کی طرف چلو۔ تو میں نے وہاں ہی بند کی تقریر، اور میں نے کہا خطبہ پڑھتے ہیں، جماعت کراتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، چند باتیں بڑی ضروری ہیں۔ مسند ابی یعلا موصلی کی روایت ہے، فرمایا بورک لامتی فی بکورہا،
جو لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، چاہے دودھ دونا ہے، چاہے بازار میں جانا ہے، چاہے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، چاہے صبح صبح غسل کے لیے اٹھتے ہیں، چاہے اپنے کام کاج کے لیے اٹھتے ہیں، یہ تب ہوگا جب رات جلدی سونا، رات کو سونا 2 بجے تو صبح پھر 12 بجے اٹھنا ہے، پھر کیسے برکت ہوگی؟ قربان جاؤں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جتنے بیٹھے ہو جو صبح اٹھتے ہو سن لو، فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے برکتیں ہیں ہر کام صبح صبح کرنے میں۔ جتنے لوگ صبح اٹھتے ہو، اٹھ کے نماز پڑھتے ہو، واک کرتے ہو، اس گھر میں برکت ہوگی۔ اور جہاں سارے اٹھتے ہیں 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے، 12 بجے، 2 بجے، میں ایک دفعہ بڑا غلط فہمی کا شکار ہوا کہ ایک آدمی جب مجھے ملتا تو کہتا بس جی میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا یار 2 بجے تو ملتا ہے، کہتا میں نے ابھی ناشتہ کیا، تو ناشتہ تو صبح ہوتا ہے۔ تو پھر تحقیق ہوئی کہ وہ اٹھتا ہی 2 بجے ہے، پھر اس کا ناشتہ بھی 2 بجے ہوگا۔ خدا را نحوست ہے کہ صبح نہ اٹھنا، صبح صبح اٹھنا، فرمایا اس میں برکت ہوگی۔ اب آگے ایک اور حدیث سنو، الجماعت برکہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی اس میں برکت ہی برکت ہے۔ یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہیں، سستی کرتے ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، خدا را یہ چھوڑو، لاکھوں کروڑوں تمہیں کام نہیں دیں گے، تکبیر اولا نہ رہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو۔ فرما الجماعت برکہ ہے، کئی بیٹھے ہیں پکے نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، الجماعت برکہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی برکت ہے اس میں۔ والسرید برکہ، گوشت پکایا، دال پکائی، سبزی پکائی اور سرید بنایا، اس کی چوری بنا لی اور پھر وہ کھائی سنت سمجھ کے، فرمایا اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے گھر میں مطالبے ہوتے ہیں پائے پکاؤ، فش پکاؤ، فلاں چیز پکاؤ، جو اللہ توفیق دے کھاؤ پیو، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ آج گوشت پکا ہے شوربے والا اور اس میں یار سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ آج بڑا خوش ہے، بولا جی میری بہو نے کیا کیا جی، آج استاد جی دیسی مرغا پکایا ہے، لیکن بالکل روسٹ کر کے پکایا ہے۔ دوسرے دن خوش ہے، آج جی پتلا تھا لیکن اس میں میں نے چوری بنائی ہے۔ والسرید برکہ، گھر میں سرید کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج لاکھوں ہمیں کام نہیں دے رہے، اس لیے نہیں دے رہے ہمارے گھروں میں ان سنتوں پہ عمل نہیں ہے۔ جب سرید کھاؤ گے اس کے ساتھ پھر انگلیاں چاٹنی پڑے گی، جب چاٹو گے انشاءاللہ برکتیں ڈیرا لگائیں گی۔ والسحور برکہ، ساجی رات کو سو گئے، سحری کے وقت اٹھے نہیں، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے روزہ ہو جائے گا، رات کو نیت کر لی، لیکن سحری کھانی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو چاہے دل نہ ہو، تھوڑی سی کھا لیا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں بڑی برکات ہیں۔ اب ایک اور مجمع الزوائد منبع الفوائد، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی بھی سن لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنم برکہ، جس گھر میں بکری ہے وہاں برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے گھر میں جی 7mm ہے، کلاشن کوف پڑی ہے، 2 ریوالور پڑے ہیں، اپنے آپ کو مارے گا، کس کو مارے گا؟ اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فاروق اعظم کے پاس کوئی کلاشن کوف نہیں تھی، ساری دنیا ڈرتی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور تیری کلاشن کوف اور ریوالور سے کون ڈرے گا؟ نہ کوئی مولوی ڈرے گا، نہ کوئی عام ڈرے گا۔ تو اللہ سے ڈرے گا تو سارے تجھ سے ڈریں گے۔ گھر میں یہ چیزیں، ہمارے گھر میں یہ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمارے گھر میں اتنا سونا پڑا ہے، سب اللہ نصیب کرے، اللہ اور دے، لیکن میرے آقا جو فرما رہے ہیں بتاؤ کس کس کا عمل ہے جہاں جتنے بیٹھے ہو؟ میرا اپنا عمل نہیں تو میں آپ کو کیا کہوں؟ وہ کیا چیز ہے؟ الغنم برکہ، جس گھر میں بکری ہے اس گھر میں برکت ہے۔ ارادہ کرتے ہو کہ بکریاں رکھیں گے؟
ارشد صاحب سب سے پہلے ارادہ کی ہوئی ہے، میں بھی کرتا ہوں، الغنم برکہ، یہ جو بکری ہے جس کے ملک میں ہو تو وہ برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ یہاں بھینس کا ذکر نہیں، وہ بھی مبارک ہے، گائے بھی مبارک ہے، بھیڑ بھی مبارک ہے، لیکن الغنم برکہ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، فرمایا میں بھی بکریاں چراتا تھا بچپن میں۔ تو بکری سے محبت کی یہ مبارک جانور ہے، اس پہ بھی عمل کرو۔ آگے ایک اور سن لو، بس پھر دعا کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، الترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے جی۔ ایک میں دلچسپ بات بطور لطیفہ کے سمجھ لیں کرنے لگا ہوں کہ آج آدمی طرزے لگائے نا، آج کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جذبات میں تقریر، فتویٰ، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کا، خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اصل ہم طرز بھی لگا سکتے ہیں، جذبات میں بھی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اصل تقریریں یہ ہوتی ہے کہ سن کے جاؤ کچھ ملے، یہ تقریر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے برکت الطعام، کھانے میں برکت کیسے ہے؟ بولا صاحب کہیں گے استاد جی پیپسی بھی ہو، 7 اپ بھی ہو، سردائی بھی پڑی ہو، کھیرے بھی ہوں، بعد میں گڑ بھی ہو، یہ برکت ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ میرے آقا فرما رہے برکت الطعام الوضوء قبلہ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، والوضوء بعدہ، بعد میں ہاتھ دھو لینا، اس میں برکت ہے۔ کس کس کا عمل ہے؟ جلالی صاحب عمل کرتے ہوں گے، حاجی حنیف صاحب، بابا سندھی، عبد الرحمان، حاجی سیف اللہ صاحب، لالا سرور عمل کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ جو نہیں کرتے انہیں سمجھاؤ، اللہ برکت کیسے دے گا جب سنت پہ عمل نہیں ہوگا؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، گھر کے اندر آرڈر جاری کرو، پہلے ہاتھ دھو پھر کھانا کھانا ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ ایک اور بات سناتا ہوں، کیا المستدرک، مدرسے میں کتاب پڑھی ہے، المستدرک حاکم، بہت بڑی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت ہے البرکت مع اکابرکم، آج کا پوتا کہتا ہے یہ دادا ٹلے نا تو ہم بڑی گاڑی لیں گے، ہم کوٹھی لیں گے، ہو سکتا ہے میرا ابو اور میں دوسری شادی کر لیں، وہ بھی کر لے میں بھی کر لیں۔ یہ جو وڈیرے ہیں نا دادا، اس نے مصیبت بنائی۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، بطور سمجھانے کے کہہ رہا ہوں۔ یہ گھر میں دادا اور نانا اور دادی اور نانی، یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اب سمجھنا مستدرک کی روایت، البرکت مع اکابرکم، تمہاری برادری میں، تمہارے گھروں میں جو بڑے بڑے مائیاں بیٹھی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، منہ ہل رہا ہے، سن نہیں رہے ہے، نظر کام نہیں کر رہی، فرما بوجھ نہ سمجھنا۔ اور جو باپ اور دادا بوڑھے چل رہے ہیں، بات یاد نہیں رہتی ہے، فرما البرکت مع اکابرکم، جو تمہارے گھر میں بڑے بڑے سفید ریش بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، پرواہ نہ کرو، تمہارے گھر میں برکت ان کی وجہ سے ہے۔ یہ جیسے بوڑھا دادا اور دادی نہیں ہوں گے، یہ نانا اور نانی اور بوڑھے والدین نہیں ہوں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا البرکت مع اکابرکم، برکت، البرکت مع اکابرکم، یہ جو بڑے بڑے ہیں گھر، ان میں برکت۔ آخری بات، مستدرک کی ایک روایت، ابرد الطعام، فرما کھانا کھانے لگو ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گوشت کھا رہے، فش کھا رہے، روٹی کھا رہے، گرم 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 گرم، شوق تو ہوتی ہے لیکن اتنا گرم نہیں۔ میرے آقا نے فرما ابرد الطعام، کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کر، گرم نہیں کھانا۔ اب سمجھ رہے اس میں بھی کیا ہے، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْخَارِ، گرم کھانا جو برداشت نہ ہو اور وہ جلدی سے کہ ختم نہ ہو، کھا رہا ہے، غیر ذی برکہ، میرے آقا نے فرمایا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک تو نا مناسب گرم وہ کھانا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں گرم کھانا، آپ بھی،
لیکن زیادہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فرمایا وہ گرم کھانا نہیں کھانا، وہ گرم چائے نہیں پینی۔ کیوں؟ فرما گرم چیز میں وہ برکت نہیں ہے جو ٹھنڈی چیز میں ہے۔ علیکم بالبارد فإنہ ذو برکت، کنز العمال کی روایت ہے۔ کوئی چیز کھانے لگو ذرا ٹھنڈی کر لو، جب ٹھنڈی کر کے پیو گے کھاؤ گے فرما اس میں برکت ہوگی، اور گرم میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آپ نے کافی ٹائم دیا ہے، میرا جو موضوع تھا میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بھی بیان کر سکتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اب انشاءاللہ چھوٹی عید کے بعد جب مشورہ طے ہوگا اسی طرح انشاءاللہ یہ درس ہوگا ماہانہ۔ آج کی جس میرے بھائی نے انتظام کیا، نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکوٰۃ نہ عشر، کوئی اس میں چیز نہیں ہے، تو یہ سارے دعوت قبول کرنا۔ ابھی میرے بھائی بشیر، یہ نوید میرے بیٹے کی والدہ محترمہ، میری بہن، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے عزیز و اقارب جلدی یا دیر سے پہلے فوت ہو گئے، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ میرا بڑا دیوانہ بھائی اسلم کوٹلی متولیہ والا، وہ آیا ہوا ہے، ان کی بیگم میری بھابھی بہن، اس کو اٹیک ہوا، اس کے لیے خاص دعا کریں گے۔ یہ مدرسہ ہدایت کا سبب ہے۔ حاجی سیف اللہ صاحب، میں ادھر بیٹھا تھا، ظہر کے بعد پڑھا رہا تھا، یہ لالا سرور جو اب یہ لالا اسلم جو جمعہ یہاں پڑھتا ہے کوٹی متولیہ سے، یہ یہاں آیا اور کسی بات پہ میرے ساتھ ناراض ہو رہا تھا، اور ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ طالب علم دیکھنے لگ گئے۔ یہ لالا جو اب جمعہ بھی ادھر پڑھتا ہے، اب بھی بیٹھا ہے، اس کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، قربانی لیتا ہے تو مشورہ کر کے، خوشی غمی میں مشورہ کرتا ہے۔ سندھ جا رہا ہوں جی، مجھے چھٹی دے دینا، میں جمعے پہ نہیں آؤں گا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، تقریباً میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ آیا میرے ساتھ کسی مسئلے میں بات میں بحث کرنے لگا اور ذرا اونچا بھی بولنے لگا۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا، اس دن کی ملاقات کا پکا موحد بن گیا الحمدللہ، اور پکا توحیدی اور پکا تبلیغی بن گیا۔ یہ مدرسہ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ ارشد وابڈا والا میرے پاس آیا، یہاں بھائی حسن کے گھر کے ساتھ اس وقت دیوار نہیں ہوتی تھی، میں پڑھا رہا تھا، مسلم شریف اردو والی لے کے آیا، کافی بحث کی کہ کل آپ جمعے میں کہہ رہے تھے کوئی تیجا نہیں، کوئی 10واں نہیں، کوئی 40واں نہیں، یہ دیکھو مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا میں نے مسلم ان سے پڑھی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، آپ نے نہیں سمجھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آہستہ 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 کیا ہوا، رشوت چھوڑی، داڑھی رکھ لی، تبلیغی پکا بن گیا، 9 پارے ترجمہ پڑھا یہاں، اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مرید بن گیا۔ یہ مدرسہ سب کا محسن ہے، میرا بھی محسن ہے، میری اولاد کا بھی محسن ہے۔ آپ یہاں کے دین سنتے ہیں، خطیب دنیا سے جا سکتا ہے، جانا ہے، امام جا سکتا ہے، آخر جانا ہے، مدرس جا سکتا ہے، آخر جانا ہے، لیکن نفس سے اس مدرسہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بچوں محبت رکھو گے، یا کوئی بھی مدرسہ ہے اس سے اور علماء سے محبت رکھو گے، انشاءاللہ نہ گمراہی آئے گی، نہ نحوست آئے گی، قبر بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ کوئی عالم جہاں بھی کام کر رہا ہے، میرا دعویٰ ہے ہر عالم کے ساتھ کچھ لوگ اللہ جوڑ دیتے ہیں، نہ ان کا کمال ہوتا ہے نہ عالم کا کمال ہوتا ہے، وہ اللہ جوڑ دیتے ہیں کہ اس میرے بندے کا خیال کرنا ہے، اس میرے بندے کو قریبی رشتہ داروں سے زیادہ پیار دینا ہے، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ان لوگوں میں بنائیں جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں امام، خطیب اور مؤذن اور قاریوں سے محبت رکھا کریں، دعا لیا کریں۔ چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں پہلے کس نے جانا ہے، آخری عمر میں فسبح بسم ربک العظیم، آخری عمر میں سنت ہے ہر وقت ذکر شروع کر دو، تاکہ جاؤ تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حقہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ۔ اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا۔ اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے رب کائنات، اس سال کا درس آج اختتام پذیر ہوا۔ اللہ میں بھی کمزور، سننے والے بھی کمزور، لیکن تو شاذور ہے۔ اے اللہ ہماری اس درس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچا دے، آپ کی ازواج مطہرات، بیٹیاں، بیٹے، اہل بیت، سارے خاندان کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، صحابیات کو پہنچا دے، تابعین، تبع تابعین کو پہنچا دے، ائمہ کرام کو پہنچا دے، محدثین کو پہنچا دے، علماء حق کی ارواح کو پہنچا دے، پوری امت کو پہنچا دے، جنہیں آج تک کسی نے یاد نہیں کیا یا روزانہ یاد کرنے والے، اللہ ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہ ہماری اس مسجد کے جو نمازی جدید قدیم، جو مائیں بہنیں اب یا پہلے، جو بچے جو بچیاں نیک گناہگار، اس مدرسے کے جتنے خطیب، علماء، جتنے مدرس، قاری، جتنے طالب علم، جتنی بچیاں آج تک فوت ہو گئی، سب کی روحوں کو پہنچا دے۔ اے رب کائنات، اس کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا، ان کی ارواح کو پہنچا دے۔ اے رب کائنات، دنیا ایک عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، آزمائش ہے۔ اللہ یہاں کا یقینی وقت ہمارا گزر گیا، ہماری قبروں کو منور فرمانا، ہماری روحوں کو آسانی سے نکالنا۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اے اللہ، موت کے وقت سکرات ہیں، خطرات ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، رحمت فرمانا، رحمت فرمانا، ہمارا ہوش و حواس قائم و روح قبض کرنا۔ اللہ عزت کی موت عطا فرمانا، مسجد میں موت عطا فرمانا، سجدے میں عطا فرمانا، تلاوت کے وقت عطا فرمانا۔ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ حقوق العباد میں ہم میں سے کوئی مجرم بیٹھا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے توفیق دے دے۔ اللہ ہماری برادری میں کوئی حقوق العباد میں فرق لگانے والا، زیادتیاں کرنے والا، اللہ ہدایت دے دے۔ ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا، دشمنوں میں ایسا، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہمیں سرخ روح کر کے اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ جنازہ جا رہا ہو، قبر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اللہ پہلے ہی مغفرت کر دینا، اللہ قبر کی مشکلات سے بچانا، اللہ قبر کے ہولناک منظر میں آسانیاں پیدا فرمانا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سحری افطاری سنت کے مطابق توفیق دینا، روزہ سنت کے مطابق، تراویح سنت کے مطابق، آخری عشرہ سنت کے مطابق، اعتکاف سنت کے مطابق، اے اللہ صدقۃ الفطر سنت کے مطابق، اے اللہ بیانات سنت کے مطابق،
اللہ ہر حافظ قاری مولوی کو قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی توفیق دینا۔ اے اللہ آج تک جتنے لوگ میرے اساتذہ، میرے والدین، میرے دوست، میرے شاگرد، میرے نمازی، مائیں بہنیں، قدیم جدید، جن حضرات کی اولاد، جن کے ماں باپ اے اللہ فوت ہو گئے، مغفرت فرما دے۔ اللہ اس محلے میں کئی مائیں بہنیں رمضان میں اہتمام کرتی تھیں، اب وہ نہیں، مغفرت فرما دے۔ جتنے بیٹھے ہیں ان کے کئی عزیز بزرگ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے رشتے بچیوں کے نہیں ہو رہے، اے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ جو بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے کسی پریشانی میں، اللہ اس پریشانی کو خوشی سے تبدیل فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اختلاف کی، محبت کی ہوائیں چلا دے، اتفاق کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ جن نوجوانوں کی اولاد نہیں، اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے، اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے، اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے، اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ غیبت سے محفوظ رکھنا، چغلی سے محفوظ رکھنا، جھوٹ سے محفوظ رکھنا، منافقت سے محفوظ رکھنا۔ اللہ یقینی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس وقت تیرا بلاوا آ جائے، کلمہ شہادت نصیب فرمانا، نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن سنگت نصیب فرمانا، حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دے دے۔ جتنے نوجوان باہر ممالک میں گئے ہوئی ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، خیریت سے رہیں، خیریت سے آئیں۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اللہ میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں قرضے سے فارغ کر دے، جو گمراہ ہیں ہدایت دے دے، جو بے اولادیں ہیں اولاد عطا کر دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اسباب پیدا فرما دے۔ انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا۔ اللہ ان ننھے منھے بچوں کو حافظ قاری عالم بنا دے، اللہ انہیں حافظ قاری عالم بنا دے، اللہ انہیں حافظ قاری عالم اولیاء بنا دے۔ انت مولانا، اللہ ہماری ساری مشکلوں کا حل تیرے پاس ہے۔ اللہ میری بھی مشکلات ہیں، اس مجمع کی بھی مشکلات ہیں، سننے والی ماؤں بہنوں کی بھی مشکلات ہیں، بچیوں کی بھی مشکلات ہیں، محلے والوں کی بھی مشکلات ہیں، پوری امت کی مشکلات ہیں، حل صرف تیرے پاس ہے۔ انت مولانا انت مولانا انت مولانا۔ اللہ تیرے عرش کا پایا پکڑ کے کہہ رہے ہیں انت مولانا 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 انت مولانا۔ یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا۔ ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔